ایسا لباس جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ ایک صحابی نے چادر اوڑھی ہوئی تھی کسم کے رنگ میں، کسم زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ جو زرد رنگ ہے عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اور یہاں تک ایک حدیث میں نے پڑھا کہ یہ مشرکین کا لباس ہے، یہ مشرکین کا رنگ ہے، تم اس رنگ کی چادر نہ اوڑھو، یہ ایسا لباس نہ پہنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت میں لباس پہننے کو پسند نہیں فرمایا، ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں تک کہ نصارہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھو، امامہ باندھو۔ اس میں بھی مخالفت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی اتنی مخالفت کی کہ یہاں تک کہ عبادت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے منع فرمایا۔ نماز میں ہلو نہیں، عبادت میں ہلو نہیں، کہ یہودی ہلتے ہیں۔ لباس کے معاملے میں اکثر اس پہ گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانو نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیں کہ تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے۔ وہ دو مجوسی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی داڑیاں مڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ پھیر لیا اور سخت الفاظ میں فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ایسی شکلیں بنانے کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو منڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلیہ پسند نہیں تھا۔ کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کریں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت کے ہم دم بھرتے ہیں، کیا ہم روزہ اقدس پر اس حلیے کے ساتھ حاضری دیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک خبریں پہنچتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ جب روزہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور وہاں حاضری ہو اس حلیے کے ساتھ کہ دیکھنے میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتا ہوا نظر آئے، حلیہ ان کا نظر آئے، کلمہ میرا پڑھتا ہے اور حلیہ ان کا بناتا ہے، میرے دشمنوں کا بناتا ہے۔ اگر اتنی بات بھی سوچ لینا تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر کچھ تھوڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں اگلی آیت میں نا، اللہ تعالیٰ شانو اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ لباس بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ آیات ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت ہے کہ جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لباس ہے، یہ جو ستر کا حکم ہے یہ تو عذر کے حالت میں ہے کہ انسان کے پاس اگر اتنا تھوڑا سا کپڑا ہو اور کوئی کپڑا نہ ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ اتنی آستین والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے۔ علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ جس کے پاس کپڑا ہو اور پھر وہ آدھی آستین والے قمیض سے وہ نماز پڑھے، شرٹ سے نماز پڑھے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تقوی والا لباس بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا، ینزع عنہما لباسہما،
اور کس ہیلے سے نکالا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان کی سطروں کو ننگا کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں، لیریہما سوآتہما، وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ تو شیطان کا جو پہلا وار تھا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر، وہ یہ تھا کہ دونوں کی شرمگاہوں کو ننگا کر دیا، لباس اتروا دیا اور پھر جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ بھی یہ کرے گا، یہ ابلیس تمہارے ساتھ بھی کرے گا، دیکھو تم اس کے فریب میں نہ آنا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اے بنی آدم تم نہ یہ کام کرنا، منع فرمایا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں نا یورپ میں شیطان نے ننگا کر دیا، عورتیں ننگی پھرتی ہیں، یا نیم برہانہ یا تنگ لباس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی جو ہے ننگا ہونے کے مترادف ہے، اس سے جسم کی حیت نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانوں نے آگے اس رکوع کے آخر میں جو آیت فرمائی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت لے لو اپنی، جب بھی نماز کا وقت ہو تو مسجد جانا ہو، سجدے کے لیے جانا ہو تو اپنی زینت لے لو، یعنی عمدہ لباس پہن لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے وقت بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد جانا ہو، مسجد سجدے کی جگہ، کہ سجدے کی جگہ جانا ہو، سجدہ کرنا ہو، یعنی نماز پڑھنی ہو تو اپنی زینت لے لو۔ تو عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ہم دیکھ لیں، ذرا غور کر لیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ نے وہاں خاص طور پہ سجدے کا ذکر کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، سجدے کی جگہ۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے حفظ کی شکل نظر آئے تو آپ مسئلہ خود ہی سمجھ لیں۔ آپ مجھے بعد میں کہیں گے کہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، میں نہیں کہتا، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو اللہ کی پسند کا خیال رکھیں، اور اللہ کی پسند کیا ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لباس پسند تھا وہ اختیار کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لباس کے احکامات میں سے لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کی حیت نظر آئے، اور لباس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو، اور لباس میں عورتوں کی مشابہت نہ ہو، ریشمی لباس نہ ہو، اس کی ممانعت فرمائی۔ مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کا لباس پہنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوئیں تنگ کرتی تھیں یا خارش ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کی ان کو خاص طور پہ اجازت مرحمت فرمائی۔ تو حکیم اگر اس وجہ سے بتائے، ڈاکٹر اگر اس وجہ سے بتائے کہ اس کی خارش ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے فقہاء کرام سے، علماء کرام سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ریشم پہننے کی اجازت نہیں، البتہ اگر کسی نے کوئی جبہ سلوایا ہو تو حدیث شریف میں 2 انگل 3 انگل 4 انگل اتنی کی اجازت ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو پٹی بنی ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اس کے اوپر ریشم سے یہ دبیز بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن یا کوئی وفد آتا تو اس وقت زیب تن فرماتے تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے لیا، اور وہ کیا کرتی تھیں، اس جبے کو جب کوئی بیمار ہوتا تو اس جبے کو پانی میں بھگوتی اور وہ پانی اس مریض کو پلاتی تھی، وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو علماء کرام نے ان احادیث سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ تھا، اس میں یہ دویز تھی، اس سے اور اس حدیث سے کہ اللہ نے جس کو وسعت دی ہو تو کیا حرج ہے کہ وہ ایک جوڑا جمعے کے لیے بنا کر رکھ لیا کرے۔ ان احادیث کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب مشائخ بھی یہ جبہ پہنتے ہیں، اور مشائخ جو خطبہ دیتے ہیں وہ بھی یہ جبہ پہنتے ہیں اس سنت کی نیت سے۔ تو ریشم کی اتنی اجازت ہے، ورنہ یہ جو بوسکی ہے، بوسکی اس میں جو خالص ریشم ہوتا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں، لیکن آج کل جو بوسکی آتا ہے اس میں آرٹیفیشل ہوتا ہے، اس میں خالص ریشم نہیں ہوتا، لیکن جو اصل بوسکی ہے اس کے پہننے کی اجازت نہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تانے بانے، جو تانا ہوتا ہے نا لمبائی کے رخ،
وہ اگر ریشم ہے اور بانے اس کے ریشم کے نہیں ہیں تو جائز نہیں، اگر بانے اس کے ریشم کے ہیں اور تانے اس کے کسی اور کپڑے کے ہیں، دھاگے کے ہیں، تو پھر جائز ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ نہ پہنا جائے، وہ رنگ نہ پہنا جائے جو عورتیں پہنتی ہیں، ریشم نہ پہنا جائے۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے پر اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اتنی ہی وعید ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہے، مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں یہی سانس دیے ہیں کہ اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔